وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 67 اور 67 سے لے کر 69 تک آج کا سبق ہے۔ آج کے سبق کا موضوع جو ہے، کیا ہم نے توحید کا مطلب یقینی طور پہ سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بڑی عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 67 قل ہوا نبأ عظیم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ سامعین اکرام، سورہ صاد ہے، بنیادی مضمون سورت کا توحید ہے، اور یہ وہ مسئلہ رہا ہے توحید کا، یعنی توحید کی طرف دھیان نہ دینے کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک صفاتی کو اختیار کر لینے کا، کہ یہ تقریباً جب سے سلسلہ انسانیت شروع ہوا ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ مختلف پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور توحید کا درس دینے والے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ آج بھی حالات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ مختلف نہیں ہیں، وہی شرک کا دورہ ہے، شرک صفاتی کا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہستیوں سے ہم نے نفع کی توقع لگا رکھی ہے یا نقصان سے ان کے ڈرتے ہیں، اور پھر باطل کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے سامنے کرام توحید کی، توحید کے درس کی، کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ وہی بات ہے سامنے کرام جو اس سورت کے آغاز میں یہ تھا کہ انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو وہاں وہ واقعہ سنایا تھا کہ کفار مشرکین مکہ آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور ان کو کہا کہ بھئی ایک مصالحت کرتے ہیں، یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے، ہمیں توحید کی دعوت نہ دے اور خود جو چاہے کرے۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جس ایک بات کو تم قبول کر لو تو عرب پر تمہاری بادشاہی ہوگی اور عجم جو ہے تمہیں جزیہ دیں گے۔
تو ابو جہل نے کہا کہ بھتیجے ایک نہیں 10 باتیں بتاؤ. حضور نے فرمایا کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ. وہ توحید اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا سامنے کرام، اس میں جو شرک ہے، بعض لوگ ہو سکتا ہے اس کو برا جانے یا اس میری بات کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرک جو ہے ہماری رگوں رگوں میں جو ہے وہ بھر چکا ہے. خدا وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے تو بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. دیکھیں یہ شرک صفاتی ہے، اور شرک صفاتی عام آپ دیکھ لیں کہ شرک سے کہ شرک کی تعریف دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک سمجھنا. اب دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ زبان سے کہیں، اور دوسرا یعنی زبان سے قرار دیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا صفاتی کوئی شریک ہے، یا آپ زبان سے تو توحید کا نعرہ لگائیں، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے بعد اپنے عمل سے آپ کا عمل اس بات کی چیخ کے گواہی دے رہا ہو کہ نہیں بھئی یہ ہم تو توحید کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں. یہ ماحول جو ہے سامعین کرام میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ ایک عام ماحول ہے، مشرکانہ ماحول ہے. ہم نے مشرکانہ صفات اپنا لی ہیں. اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب ہم بلا چکے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہے سامعین کرام تو بالکل مطلب یہ صورت جو ہے ہمارے حالات کے مطابق ہے، اور ہمیں ضرورت ہے توحید کی، بجائے اس کے کہ آپ عام طور پہ تفسیروں میں دیکھیں. میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا کہ آپ تفسیر دیکھیں، لیکن جو تفسیر دیکھنے والے لوگ ہیں عام طور پہ دیکھیں ان مضامین کو لے جاتے ہیں زمانے نزول کی طرف کہ مشرکین ایسے تھے، مشرکین ایسے تھے، ان سے یہ ہوا، وہی قصے، اور یہ ان پہ فٹ کر دیتے ہیں اور یہ مضامین ان کے لیے ثابت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں الا ماشاء اللہ، یعنی جو وہ ہیں، میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس پہ کوئی میں تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ مضمون میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. ہمارے اندر بھی وہ جراثیم بری طرح نفوذ کر چکے ہیں، مشرکانہ جراثیم جو ہے نفوذ کر چکے ہیں. غیر اللہ کو ہم نے معبود بنا لیا ہے. معبود مطلب مقصود اور معبود ایک ہی چیز ہے. جو بھی آپ کا مقصود ہوگا وہی آپ کا معبود ہوگا. غیر اللہ سے ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں، دنیا کو کامیابی اور ناکامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، اور پھر اپنی من چاہی خواہشات کے بنا پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ 2-3 فقرے آپ میں لے لیں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ اس میں کوئی بھی میں نے یعنی لفاظی سے کام لیا ہے، اور نہ کوئی حد سے میں نے تجاوز کیا ہے. جو صورتحال اس وقت ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مقصد یہ ہے، دیکھیں اس تمام مضمون میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں معاشرے پہ انگلی اٹھاؤں یا آپ پہ یا اپنے آپ پہ انگلی اٹھاؤں. یہ مقصد دیکھیں، مقصد کو دیکھا جاتا ہے، مقصد جو ہے وہ اس کا اچھا ہے، نیک ہے مقصد، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کو مقصود بنا لیں. تو جب مقصود بنا لیں گے تو پھر وہی ہمارا معبود ہوگا. یہ دیکھیں توحید کا اقرار کہ ہاں اللہ ہی الہ واحد ہے، اللہ ہی محبوب واحد ہے، مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے. یہ اقرار انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آ جاتا ہے، اور اس کی کایا کلپ ہو جاتی ہے. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. آپ اگر اپنا زندگی کا رخ موڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کو آپ اپنا مقصود بنا لیں، تو پھر وہ آپ کا معبود بن سکتا ہے، یا پھر آپ اس کے لیے جد و جہد کریں گے کہ وہ میرا معبود بھی بن جائے. آپ اپنا سر اس کے سامنے جھکا لیں گے، اس کے یعنی حکم کے سامنے. تو یہ درس جو ہے، توحید کا درس جو ہے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو آسمان سے آتی ہے. یہ توحید کا درس جو ہے، میں دوبارہ ایک جملہ آپ کو بنا رہا ہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، انسان آیا ہے، اسی درس توحید کو لے کے تمام پیغمبران کرام تشریف لائے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی عاد اخاہم ہودا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی ثمود اخاہم صالحا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر نے پہلا درس جو ہے وہ توحید کا دیا ہے، اللہ تعبدوا الا، اور یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ ہمارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پھر جو آپ دیکھیں قرآن مجید کی جب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو پہلا حکم جو ہے وہ توحید کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، او کما قال، اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کو معبود ٹھہرا لو، اللہ کی اطاعت شروع کر دو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ درس توحید سامعین کرام جتنی جلدی ہم اس پہ سمجھ جائیں یہ پیغام ہے کیا اصل میں، یہ پیغام میں آپ کو اگر 2-3 جملے میں بتاؤں کہ توحید کا پیغام ہے کیا، یعنی اس کے تقاضے کیا ہیں یا اس کے مباحث کیا ہیں۔ اس کے مباحث میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، نمبر 1، اپنے معبود کو پہچان لے، یعنی مقصود کو پہچان لے، یعنی محبوب کو پہچان لے، یعنی مطلوب کو پہچان لے۔ یہ اس کے مباحث ہیں، یہ اس کے اندر پیغام چھپا ہوا ہے۔ توحید کے درس میں یہ پیغام بالکل صحیح طریقے سے چھپا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ مطلب لا مقصود الا اللہ، مطلب لا محبوب الا اللہ، مطلب لا مطلوب الا اللہ۔ یہ 3 کلمے اس کے اندر لازمی طور پہ یعنی یہ آپ کو ماننے ہوں گے یا اس کا قائل ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ پیغام جو ہے یہ زندگی کی کایا کلپ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے دنیا اور آخرت میں، تو اس کو یہ پیغام من وعن تسلیم کرنا ہوگا اور اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ اور یہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے نا، قل ہوا نبأ عظیم، آپ ان سے کہہ دیجئے بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی اطلاع ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر انسان جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو کے اس پیغام سے منہ موڑ لیتا ہے۔ انتم عنہ معرضون، کہ تم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گلہ ہے سامنے کرام، بہت یعنی حقیقت ہے اس گلے میں، اور یہ بالکل 100% میں یہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اور ہم پہ براہ راست یہ آیت فٹ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے مقصود محبوب و مطلوب اور معبود سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں سامنے کرام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، چلیں ایک بات مان لیں، لا معبود الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، یہی ہے نا، ما من الہ الا اللہ الواحد القہار، یہی پیغام ہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ باقی چیزیں یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس پہ بحث نہیں کرتے۔ لا الہ جو ہے ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے تو اور بھی معبود ہیں، ہمارے تو اور بھی یعنی کہنا ماننے کے لیے ہستیاں ہیں۔ ہم نفس کا بھی کہنا مانیں گے، کبھی بیوی کا اللہ کے حکم کے سامنے کہنا مانیں گے، کبھی شوہر بیوی کا کہنا مانے گی، کبھی اولاد کے تقاضوں کے سامنے سر جھکا دیں گے، کبھی معاشرے کے تقاضوں کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ یہ سارے تقاضے ہم پورے کرتے نظر آ رہے ہیں سامنے کرام۔ پھر علماء سو جو ہیں ہمیں فرقواریت کی طرف لے جاتے ہیں اور دین کے اصل پیغام سے ہمیں بے خبر رکھتے ہیں۔ یہ میں بہت ایسی بات کہہ رہا ہوں جو اس میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ ایسا ہے کہ نہیں۔ بہت سے علماء کرام کی کوشش یہ ہے، دانستہ یا نادانستہ، میں اس پہ بات نہیں کر رہا،
ہو سکتا ہے نادانستہ ہو، جس طرح کہ ہم نادانستہ طور پہ ہم نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں، اسی طرح وہ علماء سو جو ہیں، علماء حق جو ہیں، وہ تو میرے سروں کا تاج ہے، میں ان کے پاؤں کی خاک ہوں۔ میں نہ کوئی عالم ہوں، یہ تو میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، نہ عالم ہوں نہ خطیب ہوں، ایک عام مسلمان ہوں آپ کی طرح، ایک خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور وہ خبر بہت زیادہ بڑی ہے۔ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ انتم عنہ معرضون۔ خطاب مشرکین مکہ سے نہیں ہے، مجھ سے ہے اور آپ سے ہے، تم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ہم نے غور کرنا ہوگا، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، دنیا آپ کی سنور جاتی ہے، یہ بات میں بالکل قرآنی اس سے کہتا ہوں۔ یمتعکم متاعا حسنا، اگر تم اس کو مان لو تمہیں بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ عنایت، یعنی ہر صاحب فضیلت کو اس کی معراج تک پہنچائے گا۔ انسان پیدا ہوا ہے سامنے کرام، اور انسان کی معراج ظاہری طور پہ بھی ہے اور باطنی طور پہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان جو ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، کوئی انسان جس کی زبان کام کرتی ہو، ذہن کام کرتا ہو، زبان کام کرتی ہو، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا خطیب بنا دے گا، خطیب عصر ہوتے ہیں نا، تو یا آپ کا کوئی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں خاصیت رکھی ہے، لیکن اصل معراج کیا ہے سامنے کرام، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، ایسے نہیں کہ آپ لوگ بہک جائیں، دنیا میں بہک جائیں کہ دنیا کی معراج تک نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ یمتعکم متاعا حسنا میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ تم میں سے نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات تھوڑی سی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک حدیث میں ان کا ارشاد ہوتا ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کف اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام غموں کو یکجا کر کے ایک غم بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، دیکھیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ رب کون ہے؟ آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے رب کے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام لے نہیں سکتے آپ مجھے، جتنا بھی آپ کوشش کر لیں، جو بھی آپ کہیں گے اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی ربوبیت کا آپ تذکرہ کریں گے، آپ کی وہ بات جھوٹ ہوگی، نری جھوٹ ہوگی۔ جیسے کہ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، جھوٹ کو حق سمجھتے رہتے ہیں کہ میرا کاروبار مجھے کہیں پہنچا دے گا، میرا علم مجھے کہیں پہنچا دے گا۔ آپ دیکھیں اعلیٰ تعلیم لوگ کس لیے حاصل کرتے ہیں کہ بہت اچھی نوکری مل جائے، اور پھر چھن چنا چن چھن، دولت کی جھنکار پھر آتی رہے گی، نوٹوں کی برسات ہوتی رہے گی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم جو ہے وہ نہیں حاصل کرنی چاہیے، وہ ضروریات ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو ہمارے دل میں اور ہماری ذہن میں خناس بیٹھا ہوا ہے نا، ظاہری دنیا پر جو ہم غلط فہمی کا شکار ہو چلے ہیں اور ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں جو خناس بیٹھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کم وقت میں زیادہ دنیا کما لو، بس تم کامیاب ہوگے، اور پھر دنیا تمہارے گرد، دنیا کی آسائشات جو ہیں، وہ جو آسائش مرضی چاہے خرید لو، اٹھا لو۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک تصور ہے جو ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ بہرحال سامعین اکرام، یہ سارے مضامین ہیں، مجھے آپ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے مضمون جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، مجھے تو کوئی علم نہیں تھا اونچی ٹولی والوں کے بارے میں۔ ما کان لی من علم، مجھے کوئی علم نہیں تھا
بالملأ الاعلی، اونچے ٹولی کے بارے میں، اذ یختصمون، جب وہ یعنی بحث کر رہے تھے، ان یوحا الیہ، مجھے تو یہ وحی کی گئی ہے، الا انما انا نذیر مبین، کہ بھئی میں تو ایک ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ تو ہمیں کا مضمون وہی ہے اور آ رہا ہے، دیکھیں اب یہ جو آیت نمبر 69 ہے، 69، ما کان لی من علم، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، آگے ایک مضمون آ رہا ہے، اور وہ فرشتوں کا، جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی انی خالق بشرا من طین، یا دوسری جگہ تھا جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی وہاں پھر یہ ہے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی ہستی کو بھجوا رہے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں۔ تو یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال وہ ایک بحث تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، اونچی ٹولی میں کیا بحث ہو رہی تھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے تو ان یوحا الیہ، مجھے تو یہ وحی کی گئی ہے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ یہ وہ بات ہے سامعین کرام جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اصل مقصد پر آپ کی توجہ مرکوز ہونا چاہیے۔ قرآن کے مضامین میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ تاریخی واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، نہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، بس جو بتایا گیا ہے وہی ہے، جو قرآن میں ہے وہی ہے۔ لیکن پیغمبر کی اصل ڈیوٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے پیغمبر انذار کرتا ہے، انذروا انہ لا الہ الا انا، جیسے کہ ہے تمام یعنی سب سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آپ تعلیمات کو دیکھ لیں، جب 3 سال خفیہ تبلیغ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مکے والوں کو جمع کیا، آپ نے سنا ہوگا یا صباحا یا صباحا، اس میں یہی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اس وقت، لیکن میں اگر تم سے پوچھوں کہ اس پہاڑ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے ایک لشکر ہے جو تم میں حملہ کرنے کی آ رہا ہے، تمہارا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے بیک زبان ہو کے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یعنی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور نہ اس کا امکان ہے کہ کوئی لشکر ہمارے تعاقب میں ہو، لیکن بہرحال اگر آپ کہیں تو ہم مان لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تمہارے غلط اعمال کے نتیجے میں، برے اعمال کے نتیجے میں تم پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے والا ہے، عذاب کا لشکر آنے والا ہے، تم اس سے بچنے کی تیاری کر لو، یعنی تم تباہ ہونے والے ہو، برباد ہونے والے ہو، اور اس سے بچنے کی تیاری کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی جو دعوت تھی علی الاعلان، اس میں سب سے پہلے انذار تھا کہ اللہ کے تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ وہی عذاب آپ نے دیکھ لیں کہ 24 سال کے عرصے میں وہ عذاب آ گیا، کفار مکہ جو ہے وہ کچھ ایمان لے آئے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے۔ آیا کہ نہیں عذاب کا لشکر؟ بہرحال تو انذار جو ہے سب سے پہلے ہے، یعنی آپ کو
دیکھیں پہلے ہوتا ہے، آپ میری تھوڑی سی وقت کم ہے، پہلے ہوتا ہے یعنی آپ کے اندر ایک بیماری ہے، ڈاکٹر آپ کو جانچ لیتا ہے کہ تمہارے اندر بیماری ہے، وہ کہتا ہے بھئی علاج کرو ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا، بہت زیادہ بیمار پڑ جاؤ گے تم. آپ اگر یعنی وہ یہ ڈراتا ہے پہلے، پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی علاج بتاؤ، تو وہ آپ کو نسخہ لکھ دیتا ہے. انسان، یہ بات میری توجہ سے سنیں سامنے کرام، ایک دو جملے میں کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان جب آیا ہے وہ تباہ ہونے والا ہے. اگر یہ اپنے آپ کو باخبر نہ کرے یا اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے یا جو بیماری ہے اس کے علاج کی کوشش نہ کرے تو یہ تباہ ہو جائے گا. یہ انسان، ابھی ہو سکتا ہے یہ مضمون ختم نہ ہو، اور بہرحال چلیں میں یہاں رک کے اگلے درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی ایک بات کریں گے اس پہ، لیکن یہاں تک مضمون جو ہے وہ آپ یاد رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قل هو نبأ عظیم، ترجمہ سنا دیں. آپ کہہ دیجئے یہ تو بہت بڑی خبر ہے جو تمہیں سنائی جا رہی ہے. انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے منہ موڑ رہے ہو. ما کان لی من علم، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. بالملأ الاعلی، اس ملأ الاعلی اونچی ٹولی کے بارے میں. اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے. اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قل هو نبأ عظيم. Say, it is a message of great importance. أنتم عنه معرضون. From which you are turning away. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. I have no knowledge of the highest assembly as they dispute. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.